ویلکم بیک۔ ایران نے امریکہ سے امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کو نئی تجویز دی ہے۔ امریکہ کو حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانت کے بدلے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ ایران نے مذاکرات کی بحالی کے اشارے کے ساتھ ایٹمی پروگرام پر بات چیت کو امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایٹمی پروگرام ترک کیے بغیر ایران سے بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران کے پاس کسی بھی صورت میں ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا میں کسی بھی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فلوریڈا میں خطاب، کہا جنگ جلدی میں ختم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے جنگ ختم کریں اور ایرانی رجیم پھر کھڑی ہو جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکی بحریہ نے قزاقوں کی طرح ایرانی جہاز پر قبضہ کیا۔ ایران نے دنیا کے لیے آبنائے ہرمز بند کی، امریکہ نے تہران کے لیے ہی بند کر دی۔ I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. If they would use it on a place called Israel, Middle East, and they'd use it in Europe, I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. The only country in the world, nobody wants to be a leader, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. And I believe it'll snap back very, very quickly as soon. There's so much oil. These ships are loaded up with oil. They can't get out of the strait. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر غالباف کہتے ہیں آبنائے ہرمز بند کر کے ہمسایہ ملکوں کو امریکہ سے پاک مشرق وسطی کا تحفہ دیں گے۔ ایران آبنائے ہرمز پر مؤثر نظام قائم کرے تو خطے کے ہمسایہ ملک بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایرانی حکمت عملی کا مقصد خطے میں بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیک زاد نے کہا آبنائے ہرمز ایران کا سب سے طاقتور عالمی ہتھیار بن چکی ہے۔ اس اہم اسٹریٹجک گزرگاہ کے کنٹرول سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے 12 نکاتی ضابطہ تیار کر لیا ہے، اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ ایران جنگ ختم ہو گئی لیکن مستقبل میں ممکنہ فوجی کارروائی کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر کا اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کو خط لکھا، سیز فائر کا مطلب ہے ایران جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ امریکہ خطے میں پائیدار امن کے لیے کوشاں ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع مکمل طور پر حل نہیں ہوا، اب بھی صورتحال غیر یقینی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 7 اپریل کو 2 ہفتے کی جنگ بند ہوئی تھی، جسے بعد میں لامحدود مدت کے لیے بڑھا دیا گیا۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا امکان موجود ہے۔ ایران کی افواج مکمل طور پر تیار ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکہ کبھی اپنی باتوں اور وعدوں کا پابند نہیں رہا۔ امریکی حکام کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ ایرانی فوج، عوام اور سیاسی عمائدین متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں تیار کھڑے ہیں۔ ایران کے حملوں میں مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑی تباہی ہوئی۔ ایران نے مشرق وسطی کے 8 ممالک میں کم از کم 16 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ CNN کی تحقیقاتی رپورٹ نے تباہی کے مناظر دکھا دیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تباہی کے شکار مقامات میں انتہائی اہم اہداف بھی شامل تھے۔ تباہ مقامات اب ناقابل استعمال ہیں۔ رپورٹ میں سیٹلائٹ سے حاصل تصویروں کی مدد سے واضح کیا گیا ایران نے خاص طور پر انتہائی مہنگے ترین ریڈار سسٹمز، کمیونیکیشن سسٹمز اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ Installations previously seen as formidable fortresses have turned into sitting targets. The CNN investigation found evidence of unprecedented destruction. We can reveal that strikes damaged at least 16 U.S. installations across 8 countries. According to our analysis and sourcing, that's the majority of American military positions in the region, and some of them are virtually unusable now. Camp Buehring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest U.S. military hubs in the Gulf. That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily.
ایران نے حملوں کے دوران استعمال کیے گئے امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کی ریورس انجینئرنگ شروع کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا پاسداران انقلاب نے ہرمزگان صوبے میں 15 امریکی میزائلوں کو ناکارہ بنایا اور ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل یونٹس کے سپورٹ کر دیا۔ ٹیکنیکل یونٹ دشمن کی جدید ٹیکنالوجی کی نقل تیار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بعض ایرانی رہنماؤں نے ان میزائلوں کو تحفہ قرار دیا اور دعویٰ کیا میدان جنگ ملک کی دفاعی صنعت کے لیے ریسرچ لیبارٹری بن گیا ہے۔ ریورس انجینئرنگ میں کسی مشین کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اسے کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مغربی تجزیہ کار کے حوالے سے کہا گیا کہ مخالفین کو اصل تشویش اس بات پر ہے کہ ایران جدید امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کو ڈی کوڈ کر رہا ہے۔ اسرائیلی انتہا پسندوں سے مسلمان محفوظ ہیں نہ مسیحی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی آباد کار نے مسیحی راہبہ پر حملہ کر دیا۔ انتہا پسند یہودی نے راہ چلتی فرانسیسی راہبہ کو زور سے دھکا دے کر گرا دیا۔ راہبہ کو لاتیں بھی ماری۔ گرنے سے راہبہ کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ راہبہ پر حملے کی CCTV فوٹیج وائرل ہو گئی۔ اسرائیلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے راہبہ پر حملہ کرنے والے شخص کو نسلی بنیاد پر حملے کے شبے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔